نہ ہو. غالباً ہم اس خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ معاملات ایسے ہی چلتے رہیں گے جیسے چل رہے ہیں. بھارت کی طرف سے جو لائن آف کنٹرول پر فائر بندی کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں ہمارے گھروں سے بہت دور ہیں. بھارت جو پاکستان کے خلاف ریشہ دمانیاں کر رہا ہے، دہشت گردوں کی پشت پناہی کر رہا ہے، اس سے ہم کبھی بھی متاثر نہیں ہوں گے. لیکن ہم کتنے ہی خوش فہم ہوں، کتنے ہی نادان، کتنے ہی بھولے کیوں نہ ہوں، لیکن ہمارا دشمن جو ہے بہت عیار و مکار ہے. اس کی نظریں پاکستان پہ گڑی ہیں اور اس کا کچھ اندازہ آپ کو بھارتی میڈیا کا جائزہ لینے سے ہو جاتا ہے کہ جہاں ہر روز پاکستان کے خلاف میدان جنگ سجتا ہے. ہر روز جو ہے پاکستان کو دھمکیاں دی جاتی ہیں اور ہر روز پاکستان پر الزامات کی بوچھاڑ ہوتی ہے اور خاکم بدہن اسے ختم کرنے کی بات کی جاتی ہے. Doesn't Pakistan have a reason to be worried? Thought of as an embarrassment or he's put India on the spot? بھارتی نیوز چینل یہ سب کچھ یوں ہی نہیں کر رہے ہیں. کہ بھارت اس جو مقبوضہ کشمیر ہے اس کو ہضم کرنے کے بعد اس کی نظریں آگے گڑی ہوئی ہیں. گلگت بلتستان اور اس کے بعد پھر ہمارا آزاد کشمیر جموں کشمیر کا حصہ ہے اس کو بھی ہڑپ کرے گا اور پچھلی سٹیج پہ جب وہ دریائے جیلوں پر آ کر بیٹھ جائے گا تو پاکستان کی اب حالت دیکھیے کیا ہو. میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ ہمیں یہ سوچنا یہ چاہیے کہ بھارت کو کشمیر دیا کیوں گیا تھا. جب تک ہم اس بات پہ غور نہیں کریں گے ہمیں سمجھ نہیں آئے گی. اور پھر غور یہ کرنا چاہیے کہ اگر اس وقت جو ہمارے لشکر تھے یا ہمارے جو پٹھان بھائی تھے یا ہمارے جو کشمیری بھائی تھے یہ ہمت نہ کرتے گلگت بلتستان کو اور یہ جو آزاد جموں کشمیر کا خطہ ہے اس کو آزاد نہ کروا لیتے تو آپ اندازہ کیجئے پاکستان کہاں پہ کھڑا ہوتا ہے. پاکستان کی دریا کہاں پہ ہوتے ہیں، پاکستان کی باقی سب کچھ کہاں پہ کھڑا ہوتا ہے. تو بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اس خطرے کو صحیح طریقے سے بھانپ سکیں گے. نہ ہی ہم نے کبھی جو ان کی ذہنیت ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، نہ ہی ہم ان کا لانگ ٹرم جو تھنکنگ ہے اس کو ہم سوچ رہے ہیں، نہ اس کو ہم کاؤنٹر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہمارے پاس آ جا کے سوائے اس کے یون میں تفریح کر دی یا کبھی ہمارے وزیر خارجہ کا دفعہ بول پڑے، اس کے علاوہ اگر آپ کو دیکھیں تو مربوط حکمت عملی سامنے نہیں آئی. کہ ہمارے قومی بیانیے میں ہمیں بھارت اتنا نظر نہیں آتا. بھارت کی فوکس جو ان کا میڈیا ہو، سیاسی جماعتیں، حکومت ہوں، پاکستان دشمنی میں بالکل وہ فوکسڈ ہیں، ادھر ادھر نہیں ہوتی. جبکہ ہمارے جو ہے مطلب ہے بال سے نظر ہٹ جاتی ہے اور اسی لیے اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ وکٹوں میں بال آ بھی رہی ہے. اور یہ ایک چیز جو بالکل ہمارے سامنے آپ بھی جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں کہ جو کچھ مودی نے کہا اپنے الیکشن کے دوران، جس کو ہم سمجھتے رہے الیکشن ریٹورک ہے، اس کے بعد بھی پھر جو وہ کہتا رہا کہ ہم یہ کریں گے، اور آخر میں ابھی آپ کو پتا ہے کل کی بات ہے کہ ان کا جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہے اس نے ایک اجلاس بلایا جس میں یہ تمام چیفز گئے ہیں ایئر فورس کے، آرمی کے. یہ وہ خبریں ہیں جو سامنے لانی چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ بھئی ادھر ہو کیا رہا ہے. یہ جو آپ نے بڑا اہم بتایا کہ جی ہم لوگ ہمارا میڈیا جو ہے مطلب بتانا پسند نہیں کرتا. کیا وجہ ہے؟ میں چاہوں گا آپ اس پہ روشنی ڈالیں، پھر میں چلتا ہوں قمر چیمہ صاحب کی طرف. کیا وجہ ہے؟ کیوں نہیں ہمارے یہاں جو ہے یہ نہیں کہ جب ایسے آپ جیسے ذہن بیٹھے ہوئے ہیں ہر لیول پہ، ہمارے فوج میں بھی ہیں، سول بیوروکریسی میں بھی ہیں، میڈیا میں بھی، کیوں ہم نہیں کر پا رہے؟ جی میرا خیال ہے کہ ایک تو ادراک کی کمی ہے میڈیا میں. میں یہ کہوں گا کہ جو میڈیا کو چلانے والے ہیں یا میڈیا کے جو اینکرز ہیں ان میں جو اسٹریٹجک تھاٹ پروسیس ہے وہ لوگ کم ہیں. زیادہ تر دو قسم کے لوگ زیادہ پائے جاتے ہیں. ایک تو وہ جو پولیٹیکل ریشہ دوانیوں میں بڑے ماہر ہیں، ان کو سب پتہ ہے کہ آج چونکہ چودھری صاحب کی ان سے ملاقات ہوئی تو اس کا یہ مطلب ہے پنجاب میں کچھ ہونے والا ہے. آج وہ سندھ کے انہوں نے یہ کہا اور ہم نے یہ کہا، جس کا مطلب ہے کہ سندھ اور سینٹر کی آپس میں بنتی نہیں ہے. ان کو وہ بنیاد بناتے ہیں. ان کو چاہیے کہ ایسے لوگوں کو لے کر آئیں جنہوں نے کوئی ماسٹرز کیا ہو انٹرنیشنل ریلیشنز میں، جن کو پتا ہو کہ ملٹری اسٹریٹجی کیا ہوتی ہے، انہوں نے کوئی اس کے اوپر تحقیق کی ہو. ایسے لوگ جب تک میڈیا میں نہیں آئیں گے ان کو کیا پتا چلے گا میرے بھائی. نیشنل ایشوز کے ساتھ الائن ہونا بہت ضروری. بڑا اہم آپ نے نقطہ اٹھایا. قمر چیمہ صاحب، بھارتی میڈیا کے اوپر تو بلکہ ہم دیکھتے ہی رہتے ہیں، بلکہ آپ خود اس پروگرام میں تھے جس کا بھی ذکر جو ہے نعیم خالد لودھی صاحب کر رہے ہیں. وہ جو ان کے میجر عجیب سا نام ہے، آریہ ہیں، گورو آریہ صاحب، جس سے آپ کی بڑی زبردست بحث بھی ہوئی تھی. جی جی جی. تو میں چاہوں گا کہ اس سے پہلے میں آپ سے وہ سوال جواب کریں، میں وہ کلپ دیکھ لیں کہ وہ کس طرح سے اعتراف جرم کر رہے ہیں کہ بلوچستان میں جو کچھ ان کے عزائم ہیں اور کس طرح سے وہ دہشت گردی کو کہتے ہیں نا فخریہ بیان کرتے ہیں کہ ہم وہاں پہ اسپانسر کر رہے ہیں، سپورٹ کر رہے ہیں. جی دکھائیے گا. جو آپ لوگ بات کر رہے ہیں نا، جنرل صاحب نے بات کری بکتی کی. اس فون میں بکتی، مری، مینگل، کون سے سردار کا نمبر چاہیے مجھے بولو، میں دوں گا بلوچستان میں. جناب
آپ نے دیکھا کہ ان کے فون میں یہ تو ایک کہتے ہیں نا ریٹائرڈ میجر ہیں, ان کے جو سرونگ لوگ ہوں گے پتہ نہیں کس کس کے نمبر ہوں گے, کیا ہوں گے, پتہ نہیں وہ بلف کر رہے ہیں ہم لوگوں کو. تو یہ مجھے تو چیمہ صاحب یہ بتائیے, میڈیا پہ تو پہلے بات کرتے ہیں کہ یہ اس طرح کا, یعنی کہ آپ کی آواز ہمیں سنائی نہیں دے رہی تھی, صرف ان کی آواز سنائی دے رہی تھی. کیا فائدہ ہوتا ہے ان کے ٹاک شوز میں جانے کا کہ وہ یک طرفہ بات ہوتی ہے اور گالم گلوچ ہوتی ہے اور وہ آپ کا مائک آف کر کے اپنا مائک کی آواز جو ہے بلند کر لیتے ہیں. جی عامر ضیاء صاحب, آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. اکثر پاکستانیوں کے ذہن میں یہ سوال ہوتا ہے. میں تقریباً بہت سارے انڈین ٹیلی ویژن چینلز پہ جاتا ہوں جو کہ انگلش بھی ہوتے ہیں اور ہندی بھی ہوتے ہیں, لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ تقریباً 70-80% چینلز میں ایسے نہیں ہوتا کہ کبھی آپ کی آواز کم کر دی جاتی ہے. میں نے آپ کو بہت ساری اور ویڈیوز بھی میری پڑھی ہوئی ہیں, شیئر بھی کی ہیں, جس میں میں بڑا انڈیپینڈنٹلی اپنا پرسپیکٹو دے رہا ہوں اور ایک حد تک اپنا موقف دے رہا ہوں. لیکن امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ اگر 1-2 چینلز ایسے ہیں تو آپ ادھر بھی ظاہری بات ہے وہ کبھی آواز کم کر دیتے ہیں, اس میں یہ بالکل بات سچی ہے. لیکن میں جو امپورٹنٹ چیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ ان کا ڈسکورس چیک کریں. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کا جو انگلش میڈیم میڈیا ہے وہ اس کی بہت بڑی ہیڈ لائنز بناتا ہے گلوبلی. پاکستان میں انگلش میڈیا ہے ہی نہیں ہے. ایک آدھا پی ٹی وی چینل ہے. آپ کو پتا ہے کہ جو اسلام آباد میں ڈپلومیٹس بیٹھے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ جب پاکستان انڈیا کی ایل او سی پہ ٹینشنز ہوتی ہیں تو ہم انڈین میڈیا واچ کرتے ہیں کہ وہاں سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان کیا ہو رہا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ ہر ٹی وی پہ ایسے نہیں ہوتا, ہر چینل پہ ایسے نہیں ہوتا, موقع ملتا ہے. بلکہ جو ہمارا ہر سنڈے کو ایک شو کرتے ہیں دوپہر کو 12 بجے, جس میں ہم 2 منٹ کی انانٹرپٹڈ ہمیں موقع ملتا ہے بات کرنے کا. سارا ٹائم ایسے نہیں ہوتا, لیکن ڈیفیکلٹ بھی ہوتا ہے ٹائمز. وہ جو ہمارا تجزیہ ہم نے جو فالو کیا ان کے انگریزی چینل ہوں, ہندی چینل ہوں, اس میں جو اوور ویلمنگ یعنی کہ غالب ٹرینڈ ہے, رجحان ہے, وہ تو یہی ہے کہ پاکستان کے خلاف مغلظات جو ان کے دل میں آتے ہیں, الزامات لگاتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, توڑنے کی بات کرتے ہیں, دھمکاتے ہیں. اس میں یقیناً ہمیں بھی 2-4 منٹ دے دیتے ہوں گے, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. لیکن اس سے جو اہم نقطہ ہے غلام مصطفیٰ صاحب, یہ جو ان کے ریٹائرڈ میجر کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس پتہ نہیں کس کس کے نمبر ہیں, اور وہ اسی اس میں پروگرام میں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم جب چاہیں جو ہے بلوچستان کو الگ کر دیں اور ہم پتہ نہیں کیا کر دیں گے, فلاں کر دیں گے. یہ کس طرح کا ان کا, اس کو کس طرح سے آپ اینالائز کرتے ہیں, کس طرح کا یہ جہرانہ پن ہے؟ جی غلام مصطفیٰ صاحب. دیکھیے, اس میں ہمیں شک نہیں ہونا چاہیے. یہ جو اگر آپ کو یاد ہو 2015 میں مودی نے لال قلعے پہ کھڑے ہو کے بات کی تھی کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں, اور اس سے پہلے جب یہ سی پیک پہلی دفعہ منظر عام پہ آیا تھا تو بڑا واضح انہوں نے کہا تھا کہ یہ ہم کبھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے اور اس کے لیے جو کچھ بھی کرنا پڑے گا ہم کریں گے. لیکن اس سے قطع نظر وہ کشمیر کبھی بھی انہوں نے چھوڑنا نہیں تھا, اور اس لیے کہ کشمیر کو وہ سمجھتے ہیں, اگر آپ اس کا نقشہ دیکھیں تو یہ آپ کو ایک طرف سے افغانستان سے لنک کرتا ہے, ایک طرف سے بھارت لنک ہوتا ہے, اوپر سے کشمیر کے ساتھ لنک, چائنا کے ساتھ لنک ہوتا ہے, اور پاکستان کے اوپر تشدد رہتا ہی ہے. اس لیے کشمیر ان کے لیے سڑنے کے لیے امپورٹنٹ ہے, پانی کے لیے امپورٹنٹ ہے, پاکستان کا پانی روکنے کے لیے امپورٹنٹ ہے, اور پھر اس کے آگے جو نکلنا ہے, کیونکہ پاکستان کو ایز اے خطہ, ایز اے ملک انہوں نے کبھی تسلیم نہیں کیا. وہ ان کے, اگر آپ جب کانگریس کا جو پہلا اجلاس ہوا تھا اس میں انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان ایک غیر فطری ریاست ختم ہو جائے گی, اگر نہیں ہے تو ختم کر دی جائے گی, اور مشرقی پاکستان سے انہوں نے شروع کیا. تو ان کے کبھی کوئی شک نہیں رہا, ان کے جو منصوبہ سازی ہے, منصوبہ بندی ہے, جو ان کے منصوبہ ساز ہیں, چاہے وہ کانگریس ہے, چاہے وہ بی جے پی ہے, چاہے کوئی بھی ہے, وہ جو ایک کامن تھریڈ جو رن کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کو ایک, ہم نے اس خطے میں جو ایک راہ گزر کے طور پہ زیادہ سے زیادہ پاکستان کی اہمیت ہونی چاہیے نہیں ہے, اور وہ اس سے زیادہ اہمیت پاکستان کو دینے کو